خواتین و حضرات، سورہ اعراف میں آدم و ابلیس کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ آیت 25 تک ہم نے اس سرگزشت کا مطالعہ کر لیا۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی گویا یہ طے کر دیا گیا کہ جو کچھ امتحان کرنا تھا وہ ہو گیا، جن چیزوں کو بتانا سکھانا تھا وہ بتائی سکھا دی گئیں۔ اب زمین میں انسان اپنی زندگی شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس باغ میں رکھا تھا اور جہاں تمام ضروری سہولتیں میسر تھیں، وہ دور ختم ہوا۔ اب آپ کو تگودو کرنی ہے اور اس زمین میں جو کچھ آپ کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے وہ ایک خاص وقت تک متاع حیات ہے۔ اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا بھی ہے اور اسی میں گزر بسر بھی کرنی ہے۔ یہ خاص وقت ظاہر ہے ہر انسان کے لیے اس کی موت ہے، اور بحیثیت مجموعی پورے بنی آدم کے لیے یوم قیامت ہے۔ گویا ایک اجل فرد فرد کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور ایک اجل اس پورے عالم کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ اجل مقرر کر کے انسانوں کو اس دنیا میں جانے کی ہدایت کی گئی۔ پھر فرمایا تھا کہ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تو یہاں یہ سرگزشت ختم ہو گئی تھی۔ اس میں جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا مقصود تھے ان کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے آدم و ابلیس کی سرگزشت یہاں تمام ہوئی۔ یعنی یہ سرگزشت قریش کو سنائی گئی تھی، اور اس کے سنانے سے مقصود یہ تھا کہ وہ اس کے آئینے میں اپنے رویے کا جائزہ لیں، یہ دیکھیں کہ استکبار اختیار کر کے وہ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں یا فرشتوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں نے تو استکبار اس کے باوجود اختیار نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے جنات سے بھی برتر تھے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا کہ اصل چیز اپنے پروردگار کی اطاعت ہے۔ چنانچہ جب ان سے کہا گیا کہ آدم و حوا کے سامنے سرفکندہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو یہ جو سرگزشت ہے یہ اس سیاق میں سنائی گئی، اس آیت 25 پر آ کر یہ تمام ہو گئی۔ اس سے جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے۔ پہلی بات، سرکشی اور تکبر خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ سبق دیا گیا اس میں کہ اگر سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کرو گے اور اس پر اصرار کرو گے جس طرح کہ ابلیس نے اصرار کیا، تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کو بنی آدم کو تنبیہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کیا گیا ہے، لیکن اس کا سب سے بلیغ اسلوب وہ ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، لیکن استکبار کرنے والا، تکبر کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات جو واضح ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرکشی اور تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ سرکشی اور تکبر ہے جو جب علم و فکر میں داخل ہوتا ہے تو شرک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، الحاد کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جب پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے تو یہی چیز کفر میں بدل جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں، انسان اس دعوت کا انکار کر دیتا ہے اور پھر بتدریج انکار پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو توبہ کی اور ندامت کی توفیق نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے
کافر قرار پا کے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے قرآن مجید کی صورت میں، پیغمبروں کی سنت کی صورت میں، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسی جرم پر سب سے بڑی سزائیں بھی ہیں۔ یعنی سرکشی اختیار کر لی جائے اور وہ نظم اجتماعی کے مقابلے میں اختیار کی جائے تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اس کے لیے بڑی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ سرکشی ماں باپ کے معاملے میں اختیار کر لی جائے تو یہ حقوق الوالدین ہے، اور یہ بھی ایک بڑا جرم بن جاتا ہے جس پر آدمی سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ یہی سرکشی گھر کے نظم میں اختیار کر لی جائے تو اس میں بھی پھر ہدایت کی گئی ہے کہ سمجھانے بجھانے کے بعد سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جرم ہے۔ سرکشی اور تکبر خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد، یعنی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اب نہیں جلد پلٹ آئے گا، چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ تاخیر ہو گئی، پھر بھی پلٹنے کا امکان ہے، لیکن سرکشی کا ارتکاب کر لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی اور سرکشی پر اصرار رہا تو پھر انجام کے لحاظ سے اس کے اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ابلیس نے اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر تھے۔ یعنی اگر خلقت کو وجہ استدلال بنایا جائے تو اس نے اگر یہ کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ایک انسان ہے اور میری خلقت کا مادہ آگ ہے، یا آج کی جدید اسلام میں کہیے تو انرجی ہے، تو اس وقت وہ اصل میں انسان کا اور اپنا تقابل کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ فرشتے اس سے بھی برتر ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ ایک برتر مخلوق تھے انہوں نے سرکشی اختیار نہیں کی۔ فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر تھے، لیکن انہوں نے خدا کے حکم کو اس سے بڑا سمجھا، یعنی اپنے وجود میں برتری کے زوم سے بڑا سمجھا اور بغیر کسی تردد کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یعنی وہ جھک گئے، انہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی، اور جو کچھ کہا گیا امتثال امر میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ خدا کی تمام مخلوقات کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ یعنی ہماری حیثیت اگر تو مخلوق ہونے سے الگ ہو تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے، پھر کوئی فلسفہ تراشا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم سب مخلوقات ہیں تو خدا کے مقابلے میں یا خدا کے حکم کے مقابلے میں پھر کسی کے لیے اپنی برتری پر اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا درجہ ایک ہی ہے۔ اس مالک نے بنایا ہے، اس سے بنا دیا، اس سے بنا دیا، مٹی اور کیچڑ سے ایک باشعور ہستی بنا دی، آگ سے بنا دی، نور سے بنا دیا۔ یہ مادہ تخلیق پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ انسان جس کا خالق وہ پروردگار ہے کہ جس نے طرح طرح کی نو بر نو مخلوقات، گونا گوں مخلوقات، ایک پوری دنیا مخلوقات کی بنا دی ہے، اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے کہ کس کو کس چیز سے وجود بخشا ہے۔ خدا کی تمام مخلوقات کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ یعنی کیا رویہ صحیح ہے؟ یہ کہ وہ سرکشی اور استکبار اختیار نہ کرے، صحیح بات کو سمجھیں۔ سوال تو جب ایک مسئلہ سامنے آیا تو فرشتوں نے بھی کیا، بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، کسی اقدام سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم کو اختلاف کرنے اور سوال کرنے کا حق نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے ایک مظاہرہ کر کے یہ بتایا کہ میری اسکیم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی اس کے ذریعے سے کہ جب بندے اس سے سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر عتاب نہیں ہوتا، لیکن سرکشی اور تکبر یہ ایسی چیز ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے۔ دولت و ثروت اور عز و جاہ سب خدا کی عطا ہے۔ یعنی یہاں ہم انسان جب آ جاتے ہیں تو چلیے جنات سے یا فرشتوں سے تقابل تو ختم ہو جاتا ہے، ہماری اپنی دنیا ہے، لیکن خود اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر تو نہیں کیا ہے۔
یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ تمام انسان شاہ ہی ہیں، کوئی گدا نہیں ہے، اور سب گدا ہی ہیں، کوئی شاہ نہیں ہے۔ شاہ و گدا بھی ہیں، عارف و عامی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، شریف بھی ہیں، وزیر بھی ہیں۔ تو دولت ہے، ثروت ہے، عزت ہے، جاہ ہے، سب خدا کی عطا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہیں کسب کر لیا ہے۔ جو کچھ دیا ہوا ہے اسی پروردگار کا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو اس کے زوم میں مبتلا ہو کر سرکشی اور تکبر کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ انسان کے لیے ابدی خسران کا باعث بن جائے گا۔ یعنی یہ ہمیشہ کا گھاٹا ہے، ابدی خسران، ہمیشہ کا گھاٹا۔ یہ ایسا سودا ہے کہ جس میں پھر کسی نفع کا امکان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس آدم و ابلیس کی سرگزشت سے واضح ہوئی اور جس کو واضح کیا گیا وہ یہی تھی کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا، اور مخلوق کی حیثیت سے تمہارا مقام عبد کا مقام ہے، یعنی خدا کے بندے کی حیثیت رکھتے ہو۔ بندوں کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کبھی تکبر اختیار کرے۔ اپنے آقا کے سامنے وہ سب برابر ہے۔ جس کو جو کچھ بھی عزت وقار حاصل ہے وہ آقا کے دینے سے ہے، ذاتی حیثیت سے کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اگر کسی کے اعمال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ قیامت میں ہوگا۔ یہاں تو سب آئے ہیں اور بغیر کسی استحقاق کے آئے ہیں۔ جس کو جو ملا ہے بغیر استحقاق کے ملا ہے۔ جو نعمت عطا ہوئی ہے خالص خدا کی رحمت ہی سے عطا ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان سرکشی یا تکبر اختیار کرے۔ انسان کے لیے یہ چیز ابدی خسران کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ایسی ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ کہ علم و عمل میں انسان کے جتنے رویے بھی ابدی خسران کا باعث بن سکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سمیٹ دیے، لیکن خود اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم تجزیہ کر کے دیکھیں تو ہر وہ علم اور ہر وہ نظریہ اور ہر وہ زاویہ حیات جس کے پیچھے سرکشی اور تکبر اور تعلی ہوتی ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں کوئی بنائے استدلال نہیں ہوتی۔ یعنی استدلال ہمیشہ وہیں پایا جاتا ہے جہاں ایک سوچنے والا، سمجھنے والا تواضع کے ساتھ حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ یعنی حقائق کے ادراک کے لیے بھی تواضع چاہیے۔ ایک سچا عالم اور ایک سچا طالب علم وہ کبھی متکبر اور کبھی سرکش نہیں ہوتا۔ وہ اپنے لیے استدلال کی بنیادیں بھی اپنی کسی تعلی یا اپنے کسی متکبرانہ اساس سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ جہاں ہے وہیں سے اس کو اٹھاتا ہے، اور جہاں ہے وہیں سے اٹھاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بنیاد صحیح ہوتی ہے، اس پر بنائے جانے والے کسر میں کوئی خامی سمجھ میں آ جائے تو وہ دور کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بنا ہی ٹھیک نہ ہو تو تا سریا میربت دیوار کش۔ اور عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے رویے انسانوں نے اختیار کیے ہیں، خواہ وہ عمل کے معاملے میں اختیار کیے ہوں، جس کی ایک بڑی ہی واضح مثال ہمارے سامنے قوم لوط کے رویے میں آتی ہے، خواہ وہ علم کے معاملے میں اختیار کیے ہوں، جس کی واضح مثالیں قدیم مشرکانہ تہذیب کے علمبرداروں میں اور جدید الحاد میں نظر آتی ہیں، تو سب جگہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو استدلال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ محض تکبر سے۔ آپ فرعون کا اور سیدنا موسیٰ کا مکالمہ دیکھ لیں، اور ابو جہل کا رویہ دیکھ لیں، تو یہ تکبر اور سرکشی ہے جو عمل اور علم دونوں میں آدمی کے لیے استدلال کی صحیح بنیادیں فراہم بھی نہیں ہونے دیتی۔ وہ اسی وقت فراہم ہوتی ہیں جب کہ آپ دلیل کے سامنے جھکنا سیکھ لیں، اور دلیل کے سامنے جھکنے کے لیے طبیعت کی تواضع لازم ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کی نفسیاتی تحلیل کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے یا علم کا تکبر ہوگا، پس منظر کا تکبر ہوگا، اپنے خاندان کا تکبر ہوگا، ماضی کا تکبر ہوگا۔ کسی چیز پر اصرار اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بات ہوگی، اور جب بات کرنے والا خالص علم یا خالص استدلال میں بات کرتا ہے تو ہمیشہ متواضع ہوتا ہے۔ اس کے ہاں وہ چیز نہیں ہوتی
جس کو ہم پیغمبروں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ جب محمد الرسول اللہ دعوت پیش کر رہے ہیں یا نوح علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں تو اس کے مقابل کے لوگ استدلال کرنے بیٹھ گئے ہیں، بات سننے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں، استہزاء ہے، استخفاف ہے، مذاق اڑانے کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، پیغمبر کی ذات پر، پیغمبر کے خاندان پر، ہر چیز پر حملہ آور ہو گئے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو سننے کے لیے تیار ہیں ان کو اللہ پھر ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ واضح کی کہ تکبر اور سرکشی اس کو قریب نہیں آنے دینا۔ دوسری، ابلیس جس انجام کو خود پہنچا ہے وہ انسان کو بھی اسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک عدو مبین، ایک کھلا دشمن وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کچھ تو ہمارے اندر ہی وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو استکبار کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یعنی انسان کی نشو و نمائی ایسے ہوتی ہے کہ اس کے جذبات، اس کی نفرتیں، اس کی محبتیں، اس کے تعلقات، اس کو پیش آنے والے بعض حوادث، یہ سب مل کے اس کے تعصبات بن جاتے ہیں۔ اور جب وہ تعصبات بن جاتے ہیں تو پھر انسان کا اس سے نجات پا کے صحیح بات کو جیسے کہ وہ ہے اسی طرح اخذ کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ تو خود انسان کے ساتھ ہے، لیکن دوسری جانب ابلیس چوٹ کھائے بیٹھا ہے۔ یعنی اس نے یہی رویہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے بجائے یہ کہا کہ تم اب راندہ درگاہ ہو، کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ بنا استدلال نہیں ہے۔ بنا استدلال ہے تو سمجھانا ہوگا، سوال ہے تو جواب دینا ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس توہین کا، جس کو اس نے اپنی توہین سمجھا، بدلہ اب انسان سے لے گا، کیونکہ اس کا باعث یہ انسانی تو بنا ہے، تو وہ بھی گھات میں بیٹھا ہے۔ ابلیس جس انجام کو خود پہنچا ہے وہ انسان کو بھی اسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی ایک تو خود ہمارے اندر وہ داعیات موجود ہیں کہ ہم اسی استکبار کا شکار ہو سکتے ہیں جس کا شکار ابلیس ہوا تھا، اور دوسری جانب وہ راندہ درگاہ گھات لگائے بیٹھا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو تو میں ان کو اپنے راستے پر لے جاؤں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ ابدی خسران۔ تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ابدی خسران تک پہنچے، یعنی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ کھوٹی ہو جائے۔ اس نے خدا سے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مہلت لی ہے۔ یہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں، مجھے وقت دیں، انظرنی الی یوم یبعثون، تو یہ مہلت اس نے کس لیے لی تھی؟ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لی تھی۔ یہی پیش نظر تھا کہ میں جس انجام کو پہنچا ہوں اب مجھے ان انسانوں کو بھی اسی انجام کو پہنچانا ہے۔ اس کا اصلی ہدف عقیدہ توحید ہے۔ یعنی وہ کہاں سے حملہ آور ہوگا؟ سب سے پہلے وہ جس چیز کو معاف کیجیے ہدف بنائے گا وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاں یہ تردد ختم ہو گیا کہ کوئی اور بھی سہارا ہو سکتا ہے، یہ حقیقت اگر انسان پر واضح رہی کہ میرا ایک ہی پروردگار ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی عالم کا بادشاہ ہے، اسی کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، سب مدد اسی سے مانگنی ہے، دعائیں اسی سے کرنی ہے، یہ سر نیاز اسی کے سامنے جھکانا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ یعنی پھر جو دوسری چیزیں ہیں وہ وقتی ہیجان میں گناہ کا باعث تو بن سکتی ہیں، وہ ابدی خسران کی طرف لے جا نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے وہ عقیدہ توحید پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک بار شرک پیدا ہو جائے یا الحاد کی بنیادیں پڑ جائیں تو اس کے بعد پھر سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ مشرکین کے لیے خدا کی جنت پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کریں گے، شرک کو اپنا مذہب بنا لیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کے لیے میرے فردوس میں، میری جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ جس کے سامنے اسے جھکنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی آدم و حوا، وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کی ذات و صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ اس کی بندگی کر سکے۔ یعنی وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟
یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جس انسان کو یہ شرف دیا گیا، جو مسجود ملائک ٹھہرایا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جو خدا کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، جس کو شعور جیسی غیر معمولی نعمت ملی ہے، جو برتر تہذیبوں کو تخلیق کر سکتا ہے، اس انسان کو وہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اتنی اہلیت کی نہیں دی گئی کہ یہ اپنے پروردگار کو پہچان سکے، یہ سمجھ سکے کہ وہ کیا ذات ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور صحیح معرفت کے ساتھ اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ابلیس کے پیش نظر ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان جب شرک اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو الحاد کے حوالے کر دیتا ہے، غور کر کے دیکھیں تو دونوں کے پیچھے یا تو انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یا یہ ہوتا ہے کہ یہی استکبار، اور میں نے عرض کیا کہ استکبار صرف شخصی نہیں ہوتا، یہ قومی، اجتماعی، یہ ہر پس منظر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہماری امت، ہماری قوم، ہمارے اولیاء، تو در حقیقت وہ اسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی استدلال جب سامنے آئے گا تو تواضع کے ساتھ سامنے آئے گا، وہاں یہ بتایا جائے گا کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے۔ تو استدلال علم پیدا کرتا ہے اور تکبر اور تعصب سرکشی کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو واضح کیا گیا ان تمام چیزوں سے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی جبلت ہے۔ یعنی انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اور ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس میں بھی اگر اس کے اسباب میسر نہ ہوں تو انسان بعض اوقات غلطیاں کرتا ہے، یعنی چوری تک کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو جنسی جبلت ہے یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی جبلت ہے۔ ابلیس اس بات سے واقف ہے کہ انسان کو اپنی گرفت میں لینے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ اسے اس جبلت کی تسکین پر خدا کی عائد کردہ پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنسی جبلت کی تسکین کو ممنوع نہیں قرار دیا، اس کو حرمت کے درجے میں نہیں رکھا۔ جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ بتا دیا گیا ہے کہ طیبات سب حلال ہیں اور انسان اپنی بھوک پیاس ان سے مٹا سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں خدا نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں اگر کوئی خبائث ہیں تو انسان کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھانا یا پینا ممنوع نہیں کیا بلکہ ایک دائرے میں پابندی لگائی ہے، تو جنسی جبلت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کی تسکین کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا ہے لیکن باقی راستوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اب ابلیس جب اس راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس بات سے واقف ہے چونکہ کہ انسان کو گرفت میں لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے کوئی فلسفہ بنا کے بتایا جائے، یہ بتایا جائے گا تو انسان اس گرفت میں آ جائے گا۔ وہاں معاملہ ایک قدسی نفس شخصیت سے تھا، آدم حوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، یعنی خلقت کے لحاظ سے تو بشری تھے لیکن ان اوصاف کے بھی حامل تھے جو اوصاف اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے معاملے میں دیکھتا ہے۔ تو وہاں تو اس کو کیا کرنا پڑا؟ یعنی یہ کہنا پڑا کہ میں تمہیں ابدی بادشاہی دلا سکتا ہوں، یعنی وہاں جانب حق کو نمایاں کرنا پڑا۔ لیکن عام انسانوں ہما شما کے معاملے میں تو جانب نفس کی ترغیب بھی بڑی ترغیب ہوتی ہے اور انسان پھسل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ اسے یعنی انسان کو اس جبلت کی تسکین یعنی جنسی جبلت کی تسکین پر خدا کی عائد کردہ پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ صرف بیویوں کے ساتھ جائز ہے؟ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو دو انسانوں کے مابین ایک چند لمحوں کے لیے کہ یہ خوشی اور تسکین ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طریقے سے وہ آمادہ کرتا ہے۔ وہ آدم و حوا پر اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا، یعنی راستہ یہی اختیار کیا اس نے۔ یہ دیکھا کہ یہ دونوں اس جنسی جبلت کے معاملے میں اب شباب کو پہنچ چکے ہیں، ان کے اندر اس کا داعیہ موجود ہے، صرف اس کو ایک ذہنی عمل سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ پھل جب پک جاتا ہے
تو اس وقت بس صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دماغ کو انگیختی دی جائے۔ اب دماغ کو انگیخت دینے کا کام اس نے کیسے کیا؟ اس نے ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین، بڑا ہدف رکھا، اور پھر وہ اپنے ہیجان پر قابو نہیں پا سکے۔ وہ آدم و حوا پر اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا، اس کے لیے وہ ہر داؤں، ہر فریب اور ہر چرتر استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یعنی فلسفے بنا دے گا، انسان کے سامنے اس کی خوبیاں واضح کر دے گا، اس پر لگائی جانے والی پابندیوں کا استخفاف کرے گا، ان کی ہنسی اڑائے گا۔ یہ جس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے لگائی گئی ہیں، یعنی خاندان کا ادارہ، اس کی تحقیر کرے گا۔ ہر راستہ، ہر فلسفہ وہ ایجاد کرے گا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کے لیے وہ ہر داؤں، ہر فریب اور ہر چرتر استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور لوگوں کو اسی طرح شیشے میں اتار لیتا ہے جس طرح ابدیت کا لالچ دے کر اس نے آدم و حوا کو شیشے میں اتارا تھا۔ یعنی وہاں چونکہ پاکیزہ نفس انسانوں سے واسطہ تھا تو ان کے سامنے جانب حق رکھی، اور جب کمزور انسان ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو جانب نفس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جانب نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں موجود ہیں ان کمزوریوں ہی کو برانگیختہ کیا جائے، اس سے ہیجان پیدا ہو جائے گا، اور جب ہیجان پیدا ہو جائے گا تو ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادات مقرر کی ہیں ان میں اگر غور کریں تو روزے اور اعتکاف میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی ایک خاص وقت، اگرچہ اس کو محدود رکھا ہے، اس خاص وقت کے لیے یہی پابندی لگائی جاتی ہے، اور یہ میاں بیوی کے تعلق پر لگائی جاتی ہے۔ اس لیے آدم و حوا کے ہاں اس پابندی کو بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کی جب خلاف ورزی ہم کرتے ہیں تو یہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ روزے میں بھی اگر کریں تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ جس طرح ابدیت کا لالچ دے کر اس نے آدم و حوا کو شیشے میں اتارا تھا، اپنے حریف کے محاذ میں یہ کمزور ترین مقام ہے جو اس نے پہلے دن سے حملے کے لیے تلاش کر رکھا ہے۔ یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ اس نے حملہ کرنا ہے تو ایک اچھا جرنیل یا اچھا سپاہی یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے گھس سکتا ہوں، کمزور جگہ کون سی ہے، تو یہ کمزور جگہ اس نے متعین کر لی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامیاب ہوا تھا وہاں پہ۔ وہ اپنے بعد اگر وہ چلا بھی گیا ہے دنیا سے تو اپنی ذریت کو وصیت کر کے گیا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے تم قابو پا سکتے ہو۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان عام اخلاقیات میں، عالمگیر اخلاقیات میں بہت کم غلطی پر اصرار کرتا ہے۔ بہت ہی کم مثالیں ہیں اس کی۔ آپ اگر اخلاقیات کی جو فہرست ابھی آگے آ رہی ہے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اس کو دیکھیں گے تو باقی چیزوں کے معاملے میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جنسی جبلت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہزار راستے خود انسان تلاش کر لیتا ہے، اور ہر جگہ اس کے پاس کوئی عذر ضرور موجود ہوتا ہے کہ اس میں راستہ نکالے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز یہ ہے کہ غلطی ابلیس نے بھی کی اور غلطی آدم و حوا سے بھی ہوئی، یعنی دونوں جانب غلطی ہوئی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس کو غلطی پر توجہ دلائی گئی تو وہ اکڑ بیٹھا اور بندگی سے منہ موڑ کر سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا۔ یعنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ ادھر مڑنے کی بجائے دوسری جانب مڑ گیا، مگر آدم و حوا نے یہ نہیں کیا۔ انہیں جب احساس ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو ندامت اور شرمساری کے ساتھ وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور معافی مانگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ یعنی آدم و حوا کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا۔ چنانچہ ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہے اور بنی آدم کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ جب چاہیں نیکی، خیر اور توبہ و استغفار کا زاد راہ لے کر ان میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ فرق واقع ہوتا ہے کہ سرکشی انسان کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے اور غلطی اس کی گنجائش باقی رہنے دیتی ہے کہ آدمی پلٹے گا، توبہ کرے گا، ندامت میں مبتلا ہوگا، رجوع کر لے گا، صحیح راستے پر آ جائے گا۔ لیکن اگر سرکشی اور تکبر ہے تو چونکہ بنا ہی غلط پڑ گئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر انسان، جس کو قرآن مجید کہتا ہے فی ضلال بعید، یعنی وہ گمراہی میں دور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پلٹنے کا امکان
ختم ہو جائے گا۔ تو یہ باب یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 26 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آدم و ابلیس کی سرگزشت تمام ہوئی۔ اس سرگزشت میں جن حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ ہم نے ایک خلاصے کے طور پر پڑھے، ان کو سمجھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سرگزشت قریش کو سنائی گئی ہے، یعنی سورہ کے پیچھے آپ جائیں تو جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہاں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین قریش مکہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، جنہیں یہ آئینہ دکھایا گیا، یہ حقیقت ان پر واضح کی گئی کہ اگر تم بھی استکبار کا اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس رویے کا سرا کہاں ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد خطاب کا رخ ان کی جانب ہوتا، لیکن چونکہ آدم کی سرگزشت ہے تو قرآن مجید نے یہاں پر ایک عالمگیر خطاب کا اسلوب اختیار کر لیا ہے، یعنی مخاطبین ابھی نمایاں ہو جائیں گے چند آیات کے بعد، اور وہ قریش ہی ہیں، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ گویا اب آدم کی سرگزشت سنی ہے تو اے آدم کے بیٹو، یعنی گویا اپنے باپ کی سرگزشت سنا کے بات کو بہت اٹھا دیا ہے اوپر، تو یا بنی آدم سے خطاب کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ یعنی پیچھے جو قصہ تھا اس نے ابلیس نے یہیں سے راستہ نکالا تھا، اسی سے تمہید اٹھا دی ہے، اور تقویٰ کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن مجید کے بڑے غیر معمولی مقامات میں سے ہے، اس میں ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ سب سے پہلے تو اس خطاب کو دیکھیے، آدم کے بیٹو، یعنی انسانوں، قریش کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، یہ سب خطاب کے اسلوب قرآن مجید میں ہے، لیکن یہاں آدم کے بیٹوں سے خطاب کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے خطاب کے لیے یہ اسلوب اگر غور کیجئے تو نہایت بلیغ اختیار فرمایا ہے، یعنی موقع کلام کے لحاظ سے، آگے جو بات کہنی ہے اس کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، اور سورہ کے مجموعی مضمون کے لحاظ سے یہ خطاب اپنے اندر بڑی بلاغت رکھتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس کو ہمارے جلیل القدر استاذ نے اپنی تفسیر میں اس کے تمام مضمرات کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ اقتباس میں نے یہاں نقل کیا ہے۔ باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں، یعنی چونکہ ہمارے باپ کی سرگزشت سنائی ہے، شیطان نے ہمارے باپ کو کہاں سے ورگلایا تھا۔ باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس کی سرگزشت کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے، یعنی اگر میرے خاندان، میری اولاد، میرے آبا زیر بحث ہیں تو میرے لیے اگرچہ وہ انسانیت کی داستان ہے لیکن محض اس حوالے سے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ میرا تعلق اس کو انتہائی پرتاثیر بنا دیتا ہے، وہ میرے لیے محض ایک علمی چیز نہیں رہتی، میری اپنی شخصیت کے جواز و عدم جواز کا سوال پیدا کر دیتی ہے۔
تو باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس کی سرگزشت یعنی باپ کی سرگزشت کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے۔ باپ کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی باوفا اولاد خاندان کی ناقابل فراموش روایت کی طرح محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قومیں اپنے ماضی سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کرتی، اور اسی طرح خاندان بھی اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں، اگر وہ دشمنیاں اور دوستیاں حق و باطل کی بنیاد پر ہوں۔ اخلاف اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بعد والوں کی طرف اس کو منتقل کرتے اور برابر منتقل کرتے رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی کسی شخص کی اولاد ہیں، وہ اپنی اس تاریخ کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ تاریخ جس طرح فرد کا حافظہ ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کا بھی حافظہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل اسی کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ اخلاف یعنی بعد میں آنے والے اخلاف اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بعد والوں کی طرف اس کو منتقل کرتے اور برابر منتقل کرتے رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اہل عرب میں تو یہ روایت اتنی محبوب رہی ہے کہ اس میں حق و باطل کا امتیاز بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یعنی یہ انسان کی جبلت کا ایسا تقاضا ہے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے قدغن لگا رکھی ہے کہ تمہیں اپنی ذاتی دشمنی، اپنے ذاتی تعلقات، اپنے ذاتی معاملات میں حق و باطل کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر رکھی ہے۔ یہ ہدایت قرآن میں بھی ہوئی ہے، یہ قدیم صحیفوں میں بھی ہوئی ہے۔ ہم سے بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں قائم بالقسط رہیں، انصاف کی بات کریں۔ لیکن انسان کی جبلت کا یہ تقاضا کہ میرے باپ کے ساتھ دشمنی تھی، میرے گھر کے ساتھ دشمنی تھی، میرے خاندان کے ساتھ دشمنی تھی، میری قوم کے ساتھ دشمنی تھی، یہ جبلت اتنی قوی ہے کہ یہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کرنے دیتی۔ یعنی اتنا غیر معمولی اثر ہے اس کا۔ باپ دادا کا دشمن بہرحال پشت تھا، پشت دشمنی سمجھا جاتا۔ یعنی عرب میں تو یہ چیز بالکل آخری درجے میں تھی، اگرچہ اس کی دشمنی برحقی کیوں نہ رہی ہو۔ یعنی یہ کسی جبلت کا آخری درجے کا ظہور ہے کہ وہ حق و باطل کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ جیسے انسان کو جب شدید بھوک لگی ہو اور مرنے کے قریب پہنچ رہا ہو تو وہ بھول جاتا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جبلت اتنی قوی ہے، اتنی زوردار ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر کس قدر حیف کی بات ہے کہ آدم کی اولاد اپنے باپ کے ساتھ شیطان اور اس کی ذریت کی اس دشمنی کو بھول جائے جو سراسر کینے اور حسد پر مبنی تھی، جو مخفی نہیں بلکہ بالکل علانیہ تھی، اور جو صرف مخصوص آدم و حوا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی تمام ذریت کے ساتھ تھی۔ یعنی جو دشمنی شیطان نے کی، وہ دشمنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے حق و باطل پر مبنی دشمنی ہے۔ وہ محض کوئی ذاتی واقعہ نہیں ہے، اس میں باپ تک وہ دشمنی محدود بھی نہیں، بتا دیا گیا ہے کہ وہ نسلوں میں چلے گی، قیامت تک رہے گی، اور یہ بالکل علانیہ دشمنی ہے۔ پیدا کہاں سے ہوئی؟ یعنی آدم نے ابلیس کے کھیت سے کوئی چیز چرا نہیں لی تھی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اس کی بنا سراسر کینہ اور حسد تھا، جو ظاہر ہے کہ آخری درجے کی ایک منفی چیز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک باپ کی اولاد ہیں اور کسی کی اس کے ساتھ دشمنی کی تاریخ یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے، تو اولاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ پھر معاملہ صرف بھول جانے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اولاد کی ناخلفی، ناہنجاری اور نابکاری اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ کتنے ہیں جو اس دشمن اور اس کے ساتھیوں ہی کو اپنا دوست، خیر خواہ اور معتمد بنائے بیٹھے ہیں، اور اس کے کہے پر ٹھیک ٹھیک اپنے لیے انہی تباہیوں کے گڑھے کھود رہے ہیں جس میں اس نے آدم کو گرانا چاہا تھا، اور وہ اس میں گر چکے تھے اگر اللہ کی رحمت نے ان کو بچایا نہ ہوتا۔ یعنی یہ پھر مزید اس جانب توجہ دلائی کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ چلیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس دنیا کی ابتدا میں ہوا تھا، ہم اس کو بھول جائیں۔ یہ معاملہ اتنا ہی نہیں ہے،
بلکہ اولاد بلا دیتی تو اگرچہ وہ بھی ایک غلط بات ہوتی، وہ تو اب بھی مورچہ لگائے بیٹھا ہے، وہ اپنے دوست تیار کیے بیٹھا ہے، اس کی جنگ آج بھی جاری ہے، وہ اسی طرح حملہ کر رہا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی ناخلفی، ناہنجاری اور نابکاری ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی نہ پہچانے، اور وہ ماضی کے نہ ہوں، وہ حال کے دشمن ہوں، اور وہ اسی کے یعنی ابلیسی کے ساتھیوں کو دوست، خیرخواہ اور معتمد بنائے، انہی پر اعتماد کرے اور ٹھیک اسی راستے پر چلے جس پر کہ وہ دشمن اس کو چلانا چاہ رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری داستان سنا کے جب یہ کہا کہ یا بنی آدم، آدم کے بیٹو، تو اس سارے پس منظر کو 2 لفظوں میں سمیٹ لیا۔ تو ہے یہ بات ایسے کہی، معاف کیجیے۔ جی فرمائیے۔ یہ جو 2 چیزیں جن سے شیطان نے بلایا بڑی سمپل ہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت بہت اس وقت سمپل تھی، اس وجہ سے وہ نرگے میں آ گئے۔ اب کیا خیال ہے؟ ان پہ یقین کرنا تو اب تو لوگ بہت چالاک، بڑے قیاد ہو گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسی میں مار کھاتے ہیں آپ، یعنی یہ چیز ہی ایسی ہے۔ اسی لیے پیچھے اس کا پورا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ انانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس پر حملہ آور ہو جائیں گے تو انسان بڑی جلدی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے سادہ تھے وہ، آج کے زمانے میں کیا ہم اس کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں؟ یہی تو بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو دوام حاصل ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں حاصل ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ وہ دوام حاصل ہونے کی صورت بتا دی گئی۔ انسان اس دوام کے معاملے میں آج بھی اتنا زیادہ حساس ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں، ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کٹھن راہیں اختیار کرتا ہے، کن کن راستوں پر جاتا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ دوام ہے، یہ بقا ہے جس کو انسان حاصل کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے میں بعد میں زندہ رہوں گا، تو یہ وہی خواہش ہے انسان کی۔ اس لیے یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو انسان کی جبلت کا ایسا ظہور ہے کہ آپ دیکھیے کہ خاص طور پر عورت کو اگر آپ دیکھیں، اس کو جب اندازہ ہو جائے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، مرنے والی ہو جاتی ہے۔ وہ محض ایک تعلق کا اظہار نہیں ہوتا، یعنی انسان کو لگتا ہے کہ میری بقا کا راستہ ختم ہو گیا، میرے بعد گویا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ہے انسان، اس سے اوپر اٹھانا پڑتا ہے، یعنی انسان کو بتانا پڑتا ہے کہ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز زندگی کی دوسری نعمتیں ہیں۔ لیکن انسان کی ساری طاقت تو انہی میں، یعنی یہی جبلتیں، یہی ان کی تسکین، یہی ان کے سارے عوامل، اور انہی میں دوام کا راز۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پابندی تھی وہ تو کچھ عرصے کے لیے تھی، تو اس میں وہ کس طریقے سے یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، یہ بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ بتا دیا جاتا تو پھر تو آدمی صبر کر ہی لیتا۔ نہیں بتایا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی۔ قرآن کی بلاغت کے قربان جائیے کہ صرف یا بنی آدم کے خطاب کے 2 لفظوں کے اندر اس نے یہ سارے مضمرات محفوظ کر دیے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو خطاب ہے آدم کے بیٹو، تو اس خطاب کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ ان کو نمایاں کیا ہے۔ قرآن کی بلاغت بیان کے قربان جائیے کہ صرف یا بنی آدم کے خطاب کے 2 لفظوں کے اندر اس نے یہ سارے مضمرات محفوظ کر دیے ہیں۔ گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے باپ کے ساتھ ہوا تھا، یہ بتا دیا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو، یہ بتا دیا ہے کہ یہ دشمنی حسد اور کینے کی بنیاد پر تھی، یہ بتا دیا ہے کہ اس دشمنی کو اگر بھول جاتے تو یہ بھی ایک قابل معافی بات ہوتی، لیکن یہ تو اب بھی جاری ہے، اور تمہارے خلاف اس کی طاقت ٹھیک اسی جگہ سے ہے جہاں سے اس نے تمہارے باپ کے خلاف کی تھی۔ آدم علیہ السلام کا جو غیور و باوفا بیٹا اس خطاب کے ساتھ قرآن کی ان یاد دہانیوں کو سنتا ہے، اس کی رگ رگ شیطان کے خلاف جوش حمیت و غیرت سے پھڑک اٹھتی ہے۔ یعنی یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا ہمارے باپ کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اس کی یہ دشمنی ہماری پوری نسل کے ساتھ ہے، یہ پوری کی پوری جمعیت لے کر ہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ صرف بے غیرت اور ناخلف ہی ہیں جو اس خطاب کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ گویا اس خطاب کی بلاغت واضح کی ہے کہ یہاں اے قریش کے لوگوں، یا محض
لوگوں کہنے کی بجائے یہ اسلوب کیوں اختیار؟ پیچھے آدم کی سرگزشت پائے تکمیل کو پہنچی اور یا بنی آدم، آدم کے بیٹوں، تو اس میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہے، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اس میں لباس کے لیے نازل کیا کے الفاظ آئے ہیں، یہ قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ زمین کی ہر چیز خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے در حقیقت اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی اصل میں یہ سبب کا بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید کی آیت 25 میں لوہے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ انزلنا الحدید، تو وہاں پر تو بعض اوقات آدمی کچھ سائنسی نوعیت کی توجیحات کرنے لگ جاتا ہے، یہاں کیا کرے گا؟ تو یہ اسلوب ہے، یعنی سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ جو چیز بھی اس زمین کے اوپر ہے یا جو خزانے بھی اس میں مدفون ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے حکم سے ہیں، اس کا امر نازل ہوا ہے جس نے اس خزانوں کو وجود بخشا ہے، مادے کو جو صورتیں اس نے دے دی ہیں، جو انرجی کے ذخائر پیدا کر دیے ہیں، وہ سب چیزیں اصل میں اللہ کی طرف سے گویا نازل کی گئی ہیں۔ جس طرح اس کا حکم نازل ہوتا ہے تو گویا یہ چیزیں بھی اسی طریقے سے آسمانی ہیں، یعنی یہ ان کی اصل کی طرف توجہ دلاتا ہے لفظ، اور اس لحاظ سے بڑا بلیغ لفظ ہے، یہ کسی سائنسی پہلو کو بیان نہیں کرتا۔ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا کہ لباس کیا کرتا ہے؟ یواری سواتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، پہلی چیز ضرورت ہے، کیا؟ شرمگاہوں کو ڈھانکنا، اس لیے یہ ضرورت تو اسی وقت سامنے آ گئی۔ انسان کے اندر جو فطری حیا ہے، جیسے ہی اس کا ظہور ہوا اور یہ بالکل واضح کر دیا قرآن مجید نے کہ شرمگاہوں کے متعلق اس حیا کے پس منظر میں یہ جنسی جبلت ہے، اگر یہ محض رفع حاجت کا ذریعہ ہوتی تو ان کا معاملہ بالکل وہی ہوتا جو جانوروں کا ہے۔ ہمارا انسانی شعور اس دوسرے پہلو کو چھپانا چاہتا ہے، اسی سے شرم اور حیا ایک جبلی تقاضے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ تو اس میں سے یہ پہلی چیز کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے، پتوں ہی سے صحیح یا کسی لباس سے، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ بات کہ تمہارے لیے زینت بھی، یہ اتمام نعمت ہے، یعنی انسان کی شخصیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ضرورتوں پر اکتفا نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر چنے پھانک سکتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، پانی کا ایک گلاس پی لیں، نہیں، انسان اس پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ طرح طرح کے کھانے ایجاد کرے گا، طرح طرح کے ذائقے وجود میں لائے گا، اور اس طرح گویا ایک دنیا پیدا کر لیتا ہے۔ لباس میں بھی وہ یہی کرتا ہے، یعنی صرف اس نے ڈھانکنے تک اس محدود نہیں رکھا، زینت کا احساس، زینت کی رغبت، زینت کے ساتھ دلچسپی، یہ بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس نے شرمگاہوں کو ڈھانکنے کے لیے لباس اختیار کرنا چاہا تو وہ محض ان کو ڈھانکنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر زینت اور آرائش تک پہنچتا گیا اور پہنچ رہا ہے، اور طرح طرح کی تراش خراش کے ذریعے سے نئے نئے آہنگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ پہلی چیز ضرورت ہے، یعنی شرمگاہوں کو ڈھانکنا، اور دوسری اتمام نعمت یعنی زینت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ نعمت پوری کی ہے کہ اس کو ایک ایسی شخصیت دے دی ہے جو محض ضرورت تک محدود نہیں رہتی۔ تمام جتنے جانور ہیں وہ اپنی ضرورت تک محدود رہتے ہیں، یعنی کھانے کی ضرورت ہے، کہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، کسی جگہ لیٹ جانے کی ضرورت ہے، کوئی اپنے لیے گھونسلہ بنا لینے کی ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری کریں گے اور بس اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان کے اندر یا انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے زینت کی طلب رکھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ زینت کے تقاضے پورا کرنے کا سامان کرتے ہیں تو اس کو اتمام نعمت کہتے ہیں، یعنی انہوں نے گویا نعمت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان میں بالعموم یہ دونوں پہلو ملحوظ ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں اس کا صرف لحاظ نہیں رکھا گیا کہ اس زمین میں وہ خزانے ڈال دیے جائیں جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ستر پوشی کی چیزیں ہوتی ہیں،
تو شاید جو کچھ آدم کو دیا گیا تھا وہی کفایت کر جاتا، یعنی جہاں سے انسان نے زندگی کی ابتدا کی، لیکن زینت اور آرائش کے دائیات رکھے گئے ہیں، تو اس کا سامان بھی اس دنیا کے اندر ہر طرف موجود ہے۔ چنانچہ لباس سطر پوش بھی ہوتا ہے، یعنی وہ شرم گاہوں کو ڈھانپنے کا کام بھی کرتا ہے، سردی اور گرمی سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ تزئین بھی ہے، یعنی اس لباس کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو بناتے اور سنوارتے بھی ہیں۔ ہم اس سے اپنی شخصیت، اپنے حسن و وقار اور اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ لباس صرف یہی نہیں کرتا کہ وہ ہماری ایک سطر پوشی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے یا حفاظت کی سردی گرمی سے ضرورت پوری کر دیتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے لیے آرائش و زیبائش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کے تمدن میں سب سے زیادہ ظہور جن چیزوں کا ہوا ہے وہ زینت کی چیزیں ہیں، یعنی اسی کو آپ تمدن کا حسن کہتے ہیں۔ شہر آباد ہونا شروع ہوتے ہیں، عمارتیں بننا شروع ہوتی ہیں، آرٹ وجود میں آنا شروع ہوتا ہے، فنون کے مختلف مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کے اسی دائیے کا ظہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پورا سامان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی بلیغ جملہ کہا ہے، ذرا پیچھے سے دیکھیے۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لباس کے نیچے بھی ایک لباس ہے، اور یہی لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ ہو تو باقی چیزوں کا ظہور صحیح فطری تقاضے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ موجود نہ ہو تو اس کے بعد کی چیزیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے اس کا ظاہری لباس تیار ہوتا ہے، یعنی یہ ریشے خدا نے پیدا کیے ہیں، یہ کپاس اس کی بنائی ہوئی ہے، یہ مصنوعی ریشے اس کی دی ہوئی عقل سے وجود پذیر ہو گئے ہیں، تو یہ سارا سامان اسی کا پیدا کرتا ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اس پروردگار نے ہمارے لیے پیدا کیا کہ ہم اس سے ظاہری لباس میں تنوع پیدا کریں۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی اس کے نفس میں الہام کر دی ہیں جن سے اس کا باطنی لباس تیار ہوتا ہے، یعنی وہ شرم، وہ حیا، وہ گرد و پیش میں خدا کے حدود کا احساس، وہ شعور، یہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جب اس شعور سے محروم ہو جاتا ہے، ہم پاگلوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا احساس باقی نہیں رہتا، اگرچہ جسمانی لحاظ سے وہ بعض اوقات بالکل ہٹے کٹے بلکہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی ان میں، ان کے تمام اعضاء جو انسان کے حیوانی وجود کے اعضاء ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم لوگوں سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شعور کے ختم ہو جانے کے بعد وہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو انسانیت کا حسن ہے۔ تو یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ خدا نے جس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے اس کا ظاہری لباس تیار ہوتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی اس کے نفس میں الہام کر دی ہیں، یعنی وہ خارج میں پڑی ہوئی ہیں، یہ نفس کے اندر ڈال دی گئی ہیں، جن سے اس کا باطنی لباس تیار ہوتا ہے۔ یہ باطنی لباس کیا ہے؟ یہ تقوی کا لباس ہے جو انسان کو پہنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یعنی یہ لباس یہ تو پتوں سے بنا یا پھر اس کے بعد خدا کے پیدا کردہ ریشوں سے بنا یا آج انواع و اقسام میں ڈھلتا جا رہا ہے، یہ تو انسان نے بعد میں ایجاد کیا ہے ایک ابتدا سے، لیکن تقوی کا لباس انسان کو پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا اور اب بھی بھیجا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے لیے اپنی خشیت، یعنی خدا کے مقابلے میں ایک تواضع، خدا کے مقابلے میں ایک اندیشہ ناکی، احساس ابدیت، یہ احساس کہ میں بندہ ہوں، میں اس زمین کا آقا نہیں ہوں، اور شرم و حیا کا جذبہ انسان کی فطرت میں ودیت فرمایا ہے۔ یعنی اگر بندہ ایک باشعور انسان ہے، اپنے مخلوق ہونے کا احساس رکھتا ہے، تو اس کے لوازم میں یہ سب چیزیں، میں اگر کسی کا بنایا ہوا ہوں تو پھر میں بندہ ہی ہوں، اور بندے کی حیثیت سے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سرکشی اختیار کروں، پھر خشیت ہی میرا حسن ہے اور ابدیت کا احساس ہی میرا جمال ہے۔
اور شرم و حیا کے جذبے ہی سے میں انسانی شرف سے مشرف ہوتا ہوں۔ خدا نے اس کے لیے اپنی خشیت، احساس ابدیت یعنی بندگی کا احساس اور شرم و حیا کا جذبہ انسان کی فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔ یہ انہی اجزاء سے بنتا ہے۔ جس طرح ظاہری لباس کپاس کے ریشوں سے بنتا ہے، یہ لباس یعنی تقوی کا لباس یہ خشیت سے، ابدیت کے احساس سے اور شرم و حیا کے جذبے سے بنتا ہے، اور ظاہری لباس سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ اصل لباس یہی ہے۔ بلکہ ظاہری لباس بھی اسی باطن کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانیت کا حسن عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ظاہری لباس کیسا ہوگا، اس کی تراش خراش کیا ہوگی، اس کی وضع کیا ہوگی، یہ بھی اصل میں اس باطنی احساس سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ اگر یہ باطنی احساس موجود ہے تو اس کے اثرات ظاہری لباس کیسا ہوگا اس پر بھی پڑیں گے، اور اگر آپ ظاہری لباس کیسا ہوگا سے بات شروع کریں گے اور یہ چیز اندر موجود نہیں ہے، یعنی باطنی لباس اتر چکا ہے، تو لوگوں کو یہ باتیں اجنبی لگیں گی اور وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بغاوت کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی سبق ہے جو ان آیات سے ہمیں ملا کہ انسانوں کو اگر آپ ان کے ظاہر میں درست دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی توجہ ان کے باطن کی درستی کی طرف ہونی چاہیے۔ باطن میں اگر خشیت نہیں ہے، خدا کا احساس نہیں ہے، اپنی ابدیت کا احساس نہیں ہے، شرم و حیا کا فطری جذبہ ختم ہو چکا ہوا ہے، تو آپ ظاہر پر قدغنے لگا کے اور اس کو سیاسی طاقت سے یا معاشرتی قوت سے نافذ کر کے کیا چیز حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں ایک لباس وہ ہے جو آپ کا باطن پہنتا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو ظاہر پہنتا ہے، وہ اس تقوی کے لباس سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا اگرچہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو پورے انسانی وجود پر صادق آتی ہے۔ میری شخصیت ایک روحانی شخصیت ہے، آسمانی شخصیت ہے، لیکن اس کا لباس اسی مٹی سے تیار ہوا ہے۔ وہ لباس ہے جس کو ہم قالب کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں۔ تو یہ جسم جو ہے اس کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی لباس تقوی یا اس باطنی لباس کی ظاہر کے لباس سے ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ وہ باطن کا لباس اگر درست ہے تو ظاہر کا لباس بھی درست ہوگا۔ بلکہ ظاہری لباس بھی اسی باطن کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانیت کا حسن عطا کرتا ہے۔ انسانیت اپنی ذات میں یا اپنے ظہور میں جو جمال اور جو حسن رکھتی ہے وہ نمایاں کب ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو ہمارے چہرے کا حسن ہے یا ہمارے بالوں کا حسن ہے یا ہمارے خط و خال کا حسن ہے یا عارض و گیسو کا حسن ہے، یہ حسن تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو حیوانات میں بھی آپ کو بڑے اعلیٰ درجے میں مل جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں کہ وہ بھی اپنی خلقت کے لحاظ سے کمال پر ہوتے ہیں اور بڑے محبوب ہوتے ہیں، لیکن وہ حسن جس کو انسانیت کا حسن اور جمال کہا جاتا ہے وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسانیت اپنے جوہر میں اندر نمودار ہو جاتی ہے۔ اس کا جوہر کیا ہے؟ وہی تین چیزیں ہیں: خشیت، احساس ابدیت، شرم و حیا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جو انسان کے اس باطنی لباس کو تیار کرتی ہیں۔ اس کے ریشے یہ ہیں، اس کے اجزاء یہ ہیں، یہ تیار ہو جاتا ہے تو انسانیت کا حسن بھی نمایاں ہوتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جس کے قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ ردا ڈال دیتا ہے، یعنی یہ خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ بندہ اگر اپنی فطرت کے نور کی قدر کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے خشیت ارزانی ہوتی ہے، احساس ابدیت کی نعمت ملتی ہے اور شرم و حیا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیز جب آپ کے باطن میں آ جاتی ہے، اس کو انہوں نے ادا کیا اس سے، جس کے قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ ردا ڈال دیتا ہے، چادر ڈال دیتا ہے، دیکھنے کے قابل وقار و جمال اسی کا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے لباس میں مقدس فرشتہ ہوتا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے بے تحاشا ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم پکار اٹھتا ہے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ ہمارے باطن کے اندر یہ تین چیزیں جو ہیں، خدا کی خشیت، اس کے مقابل میں اپنے عبد ہونے کا احساس اور شرم و حیا کا جذبہ، یہ ہے جو اس باطنی لباس کو تیار کرتا ہے جس سے انسانیت کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔
انسانیت کے حسن کا پھر ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ ہماری چال ڈھال میں ہوتا ہے، ہمارے رویوں میں ہوتا ہے، ہمارے انداز گفتگو میں ہوتا ہے، ہمارے رہن سہن میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لباس اور ہماری نشست و برخاست میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر کو اس باطن سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ باطن اپنی صحیح جگہ پر ہے تو ظاہر بھی صحیح جگہ پر رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں 2 لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ میں نے جو لباس اتارا ہے وہ شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وہ زینت کا باعث بنتا ہے، لیکن جانتے ہو کہ وہ لباس اپنا حسن کیسے نمایاں کرے گا؟ جب اندر تقوی کا لباس ہوگا، اور وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، وہ یعنی تقوی کا لباس۔ اس کی ہم کچھ مزید تفصیل جانیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ 10 منٹ کے لیے حدیث کا درس ہوگا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن سلام قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ استشرفہ الناس فقالوا قدم رسول اللہ قال فخرجت فی من خرج فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب وکان اول ما سمعتہ یقول یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے امڑ آئے، یعنی جب ہجرت ہوئی تو لوگ یہاں پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر دور سے نظر آئے تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ مختلف قبیلوں کی بچیاں بھی اس وقت گیت گا رہی تھیں، اور ایک گویا استقبالیہ ہجوم تھا جو گلیوں میں نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی بستی تھی، لوگ امڑ آئے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوشخبری تھی مدینے والوں کے لیے۔ وہ ایمان لا چکے تھے، اللہ کے رسول کو پہچاننے کی اللہ نے ان کو توفیق ارزانی فرمائی، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں نہیں ہوئی تھی، بعثت تو ام القریٰ میں ہوئی، قریش کے اندر ہوئی، لیکن یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی کہ وہ آپ کو ہجرت کی دعوت دیں، آپ ان کے شہر کو اپنا شہر بنائیں، وہی شہر آپ کا مدفن بنے، اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو جائے۔ تو لوگ محبت سے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا، یعنی جب لوگ نکلے تو یہ سن کر کہ ہر طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی نکلا۔ پھر میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ پہلا تاثر ہے جو عبداللہ بن سلام نے بیان کیا ہے کہ میں اس وقت تو شوق سے ہی نکلا تھا، لوگ بیان کر رہے تھے تو میں نے کہا دیکھتے ہیں وہ کون ہستی ہے جس کا استقبال ہو رہا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ تو واضح ہی تھا کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یہ محض کسی حکیم یا فلسفی یا کسی بڑے لیڈر کی آمد نہیں ہے، یہ اس شخص کی آمد ہے یا اس ہستی کی آمد ہے جس کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا آخری پیغمبر ہے۔ تو لوگ یہ سن کر باہر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی باہر آیا،
اور میں نے جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھ پر یہ حقیقت پہلے ہی مرحلے میں پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے دیکھا کہ آپ قریب ہوا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اس موقع پر پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی، یعنی آپ اونٹنی پر سوار تھے اور لوگوں کو خطاب کر کے راستے میں چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، یعنی سلام کیا ہے؟ آپس میں سلامتی کی دعا دینا۔ ہمارے دین میں اس کو دینی شعار کی حیثیت حاصل ہے۔ جو آداب مقرر کیے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے، ہر قوم میں ایسے آداب ہیں، آپ یہاں بھی دیکھیں، آپ دوسری قوموں میں بھی دیکھیں، تو لوگ ملتے ہیں تو یا کچھ اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ یہ جب آپ ملتے ہیں تو آپ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یا اور کسی طریقے سے اپنی محبت یا اپنی میزبانی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ اعمال ہیں اور دوسری طرف کچھ الفاظ بھی، یعنی آپ مارننگ کہتے ہیں یا کسی جگہ کوئی اور لفظ استعمال، صباح الخیر یا کوئی اور لفظ اختیار کرتے ہیں یا خوش آمدید کہتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اصل میں ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو دین میں بھی یہ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں، یعنی یہ لوگوں کے عام تمدن پر چھوڑے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کے طور پر اس کو اہل دین میں جاری کیا ہے کہ وہ سلامتی کی دعا دیں گے۔ تو یہ السلام علیکم یا سلام ہو یا تسلیمات ہوں، یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں دعا کے ہیں، سلامتی کی دعا۔ تو اس لحاظ سے انسانوں کے باہمی تعلق کو اس سنت میں، یہ السلام علیکم کہنے کی سنت میں سلامتی اور امن کا پیغام بنا دیا گیا ہے۔ یعنی میں آپ کے لیے یہی جذبات رکھوں، آپ میرے لیے یہی جذبات رکھیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو میں گویا جب السلام علیکم کہتا ہوں تو میں یہ دعا دیتا ہوں اور اپنے اس رویے اور اپنے اس باطن کا اظہار بھی کرتا ہوں اس کے ذریعے سے۔ تو آپ فرما رہے تھے لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہ رہو۔ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کو عام کرو۔ عرب کی اس زندگی میں یہ بڑی چیز تھی، یعنی جس طرح کا تمدن تھا اس میں وہ ضرورتیں نہیں تھیں جو آج ہماری ضرورتیں ہیں۔ بڑی ضرورت یہی ہوتی تھی کہ آدمی کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، تو فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو اور نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عام زندگی میں تو آدمی اٹھ ہی جاتا ہے، لیکن وہ نمازیں ذرا مشکل ہوتی ہیں جن میں نیند توڑ کر اٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ خاص طور پر کہہ رہے تھے کہ اور نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو الفاظ آپ نے اختیار فرمائے وہ کیسے جوامع الکلم ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، ان کے اندر کس طرح کا ایک لاہوتی آہنگ ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہیں جو اس وقت آپ کی زبان پر جاری تھے، اور اگر آپ غور کریں تو ان میں وہ ساری داستان سمٹ آئی ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دین کو اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ ہمارے اندر کیا اقدار ہیں جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ساری بات بیان ہو گئی۔ یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حرمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ ساری اس میں سمٹ آئی۔ اب کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی جان مال آبرو پر زیادتی کرنا، اس کا امکان ختم ہو گیا۔ تو اپنے اندر سلامتی کو عام کرو۔ اسی طرح سے سیدنا مسیح نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خدا سے محبت رکھو اور اپنے پڑوسی سے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کی صلہ رحمی، یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اخلاقیات میں شمار کی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے اسلوب میں جب بنیادی اخلاقیات بیان کی ہیں تو کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے عدل کی، احسان کی اور رشتہ داروں کو دینے کی۔
ظاہر ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا مقصود ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو حضور اس موقع پر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ رشتہ داروں کے معاملات اور ان کے حقوق ادا کرو، اور پھر نماز، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق، نیند توڑ کر بھی، جب آمادگی نہ ہو اس وقت بھی، یہ حاضری ہے خدا کے دربار میں۔ تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئے گی، خدا کی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ تو پورے پیغام کو آپ نے ان خوبصورت الفاظ میں بند کر دیا، اور ہجرت کے لیے جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ پیغام تھا جو آپ کی زبان پر تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، جو سوال بھی آپ کرنا چاہیں۔ جی جاوید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی فراغت ختم نہیں ہوئی۔ تو سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ظاہری لباس ہے اسی طرح سے ایک باطنی لباس ہے جس کو تقوی سے کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اس میں جو بات مجھے سمجھنے مشکل ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ باطنی لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہنا کے بھیجا ہے۔ کہ یہ ایسا ہے یا بات ایسی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہدایت اور گمراہی کا راستہ بتا دیا، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کون سا راستہ لے کے اپنے تقوی اختیار کرتے ہیں یا کوئی دوسرا غلط راستہ استعمال کرتے ہیں، جس سے مطلب یہ نکلے گا کہ تقوی کا لباس ہم نے خود پہننا ہے، ہمیں پہنا کے نہیں بھیجا گیا۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی یہ تقوی جو ہے یہاں بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں استعمال کیا ہے، جہاں پر فلسفے کے سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں اپنا ورڈکٹ دیا ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی تقوی چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک خاص اصطلاحی مفہوم رکھتا ہے، تو یہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا، یہ اس آیت میں جیسے استعمال ہوا ہے ویسے استعمال ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہم ہی پہناتے ہیں، اس لیے کہ انسان ایک شعوری مخلوق ہے، یوں نہیں ہے کہ اس کے باطن کی چیزیں اضطراری ہو جاتی ہیں۔ بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے لیے جو اجزاء چاہیے تھے وہ اندر رکھ دیے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ پورے شعور کے ساتھ اس کو اوڑھ لیں۔ تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بات، لیکن یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور، اس کا احساس ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہاں تقوی کی تحلیل کی ہے میں نے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ تین چیزوں کی تین اجزاء سے بنتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خشیت، احساس ابدیت اور شرم و حیا کا داعیہ۔ یہ تین چیزیں تو خدا نے اندر رکھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس تینوں اجزاء سے وہ لباس تیار کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اس کے حقیقت کے لحاظ سے کہیں تو وہ خدا کا پہنایا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے شعوری احساس کے لحاظ سے بولیں تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اوڑھتے ہیں۔ تو بالکل اسی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے جس طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں بھی یہی کہا ہے کہ میں نے الہام کر دیا ہے۔ تو تقوی الہام کیا گیا ہے، لیکن وہ شعور کی سطح پر آتا ہے ہمارے شعوری عمل کے نتیجے میں۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو آپ سے آپ نہیں آ جائے گا، یعنی اس شرم و حیا کو، اس خشیت کو ایک شعوری احساس میں بدلیں گے تو پھر وہ لباس ہمارے اوپر آئے گا۔ تو پہنا کے بھیجا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر موجود ہے، لیکن اس کو شعور کی سطح پر لانے کے لیے مجھے یا آپ ہی کو تغدو کرنی ہے۔ تو بالکل اسی مفہوم میں جیسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اصل اور حقیقت کے لحاظ سے الہام کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ظاہر کے لحاظ سے، باطن میں بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ باطن میں ظاہر اس طرح ہوتا ہے کہ میں جن چیزوں کو لے کے آیا ہوں میں انہیں الفاظ دیتا ہوں، پھر وہ الفاظ میرے شعور کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر وہ ایک باطنی تشریف کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ عمل تو ظاہر ہے کہ میں ہی کرتا ہوں، لیکن اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ خدا نے تقوی میرے اندر ڈال دیا ہے، میرے اندر ڈال دیا ہے، یعنی اس کے لیے تمام داعیات اندر موجود ہیں، اب مجھے شعور کے ساتھ ان کو اوپر لینا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے
یہ کہا گیا ہے کہ یہ باطنی لباس انسان اتار بیٹھتا ہے، یعنی یا تو پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا اتار بیٹھتا ہے۔ جب یہ باطنی لباس اتار بیٹھتا ہے تو پھر آپ ظاہر کے لباس کے بارے میں شریعت کے احکام سنا کر اس کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو پہلے ہمیشہ وہ باطنی لباس ہے جس کی طرف توجہ جانی چاہیے۔ تو یہ مقصود نہیں تھا کہ آدمی کے لیے یہ کوئی اضطراری چیز ہے، وہ پہنے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پہنے ہی رہے گا۔ وہ ایک بڑی ادبی تعبیر ہے، بالکل ویسی ہے جیسے فعلہم فجورا و تقویٰ۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو لباس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا اور اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ کی شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تو کیا لباس صرف یہ شرمگاہوں کو ہی ڈھانپتا ہے؟ اس میں جسم کیوں نہیں استعمال ہوا، پوری باڈی کو ڈھانپتا ہے؟ نہیں، وہ اصل میں لباس کے اولین دائیے کا بیان ہے، یعنی یہ اصلاً شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے اور دوسرا پہلو زینت کا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا پس منظر وہ ساری داستان ہے جو پیچھے سنائی گئی ہے کہ وہ باعث کیا چیز بنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جب باعث بن گئی ہے تو اب وہ زینت کے طور پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رابطہ پیدا کر دیا ہے پچھلی سرگزشت سے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ جسم کو ڈھانپتا ہے، یہ کہتا سردی اور گرمی سے تمہیں بچاتا ہے، تو یہ ساری باتیں بھی کہی جا سکتی تھیں، لیکن پھر سرگزشت کا نظم واضح نہ ہوتا۔ یہ قرآن مجید کے نظم کو اگر ہاتھ میں پکڑ کے چلنا ہو تو وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح چونکہ چنانچہ کے ساتھ ربط پیدا کر دیتے ہیں، لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ وہ پیچھے سے اٹھا لیتا ہے بات کو۔ اور آپ دیکھیں گے آگے کیا کچھ کر ڈالا ہے، جب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ایک نئی داستان کھلتی چلی جائے گی۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ شیطان پروردگار کے مقابلے میں جب آ گیا تو موجودہ دور میں شرک، الحاد، فسق، فجور، بدکاری کا جو شیوع ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خالق کے مقابلے میں شیطان جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ تو ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مشرکانہ تہذیب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اپنا وقار قائم کر چکی تھی کہ پیغمبروں کو صدیوں جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ آپ کبھی پرانی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اس کے آثار ابھی بھی آپ کو شنتو مذہب میں اور اسی طرح ہندو مت میں، جین مت میں نظر آتے ہیں۔ مشرکانہ تہذیب کا ایک زمانے میں انتہائی غلبہ رہا ہے، اور شیطان نے تو سب سے بڑھ کر اسی طرح سے جو جنسی معاملات کا انحراف ہے۔ آپ قوم لوط کی جب داستان پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ باور نہیں آتا، اگر اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کی ہوتی تو شاید ہم یقین نہ کرتے۔ اس وقت لوگ بہت کہتے ہیں کہ فواحش کا بہت شیوع ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجلسوں میں اور آپ کی شادی بیاہ کے تقریبات میں اور آپ کی چوپالوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ وہاں تو قرآن میں یہ کہتا ہے اس طرح ہونے لگ گئے تھے، تو یہ اس سے آگے کیا ایشو ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو الحاد اگرچہ بظاہر آپ کو بہت پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن انسانوں کی جو آبادی ہے اس وقت، اس کی نسبت تناسب سے آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو آپ کو اتنا الحاد نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں یہی کہا تھا کہ میرے پیش نظر تو اپنی جنت کے لیے ان نفوس قدسیہ کا انتخاب ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے، اور وہ میں کر لوں گا، چنانچہ میری اسکیم کامیاب ہے۔ اب خدا کی اسکیم تو ناکام نہیں ہوئی، کیونکہ جنت آباد کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے جنت میں اپنا استحقاق پیدا کرنا تھا، مجھے جنت میں اپنا استحقاق پیدا کرنا تھا۔ شیطان کی طاقت سے ناکام ہم ہوتے ہیں، خدا کی اسکیم کامیاب ہے۔ ہمیں ساتھ مختلف جگہوں پہ نشات اولا، نشات ثانیہ، نشات آخرہ کی بات کی جاتی ہے۔ ذرا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ اور ایک ٹائم پہ یہ کہا گیا تھا کہ جب ہندوستان میں محمد علی جوہر اور محمد علی شوکت علی کا جو ٹائم تھا اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم نشات ثانیہ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ شاید آپ انسانوں کی نشت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ نشت آخرہ بھی اس میں زیر بحث تھی۔ یہ انٹرپریٹیشن لیٹر یہ کہا گیا
وہ انسانوں کی نشت تو قرآن مجید میں اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں آنے سے پہلے وجود میں آ چکے تھے، لیکن تمہیں اسی طرح سلا دیا گیا تھا جس طرح اب تم موت کے بعد سلا دیے جاتے ہو. تو اس کو بیان کیا کنتم امواتن، یعنی تم مردے تھے، فاحیاکم، تو پہلی نشت یہ ہوئی جس میں ہم ماں کے پیٹ میں انسان بن کر باہر آ گئے. یہ پہلی نشت ہے. اور پھر ایک مرتبہ موت آئے گی اور اللہ تعالیٰ پھر نشت آخرت کے لیے اٹھائے گا، اور اس موقع کے اوپر انسان کے وجود جسم کا بھی ایک نیا انشاء ہوگا. تو یہ اور چیز ہے. جس معنی میں آپ بول رہے ہیں اس کو، اس کا تعلق مسلمانوں کی دنیا میں نشت سے ہے. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑا غلبہ حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں اور اچھا عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اس سرزمین میں اقتدار دے گا. تو وہ مل گیا، ایک بڑی بادشاہی قائم ہو گئی. پھر یہ اقتدار جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک لحاظ سے اس وقت کی پوری متمدن دنیا تک پھیل گیا اور ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. اتنی بڑی سلطنت کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے شاید اس سے کوئی بڑی سلطنت اس سے پہلے قائم نہیں ہوئی تھی. رہی یہ بھی نہیں کہ 2 دن 4 دن کا معاملہ تھا، بلکہ کم و بیش 1200 سال تک یہ غلبہ حاصل رہا مسلمانوں کو. تو پھر ہم نے دیکھا کہ زوال آنا شروع ہوا، اور یہ زوال آہستہ آہستہ اتنا بڑا کہ دنیا کی دوسری قومیں حملہ آور ہو گئیں، ان کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا. مسلمانوں کے علاقے ان کے ہاتھ میں چلے گئے. ترکی جو اس زمانے میں ایک لحاظ سے مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کا مرکز تھا، تو وہ بھی اتنا مزمن ہو گیا کہ اس کو مرد بیمار کہا جاتا تھا اس موقع پر. تو یہ سلطنت بھی ختم ہو گئی. یعنی دوسری جنگ عظیم میں جو فیصلہ کیا، معافی ہے، پہلی جنگ عظیم میں جو فیصلہ کیا ترکی نے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہٹلر اور میسولینی کو شکست ہو گئی تو وہ ترکی کو بھی ہو گئی. تو ایک ہاری ہوئی قوم کی حیثیت سے اتحادیوں نے پھر اس کی سلطنت کے حصے بکھرے کر لیے، اور یوں وہ اقتدار جو دنیا کا ایک بڑا اقتدار تھا وہ اپنے آخری انجام کو پہنچ گیا. تو اس کے پس منظر میں مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ہم ایک مرتبہ پھر دنیا میں ایسے ہی غلبہ حاصل کریں گے. اس کو محمد علی جوہر ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا مولانا سید اللہ صاحب مودودی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، عرب و عجم میں بہت سے لوگوں نے نشت ثانیہ سے تعبیر کیا. اس کو اسلام کی نشت ثانیہ بھی کہا گیا. ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کا کتابچہ ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. تو میں اس تعبیر کو تو ٹھیک نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے نزدیک اسلام کبھی مردہ نہیں ہوا. اسلام کی کتاب زندہ ہے، اسلام کا پیغام زندہ ہے، بلکہ اس زمانے میں اسلام کے پیغام کو اپنی شرح و تفسیر کے لحاظ سے بڑی اعلیٰ درجے کی شخصیتیں میسر آئی ہیں. اس کے اسرار و غوامض کھلے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ علوم کی ترقی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی چیز اس سیل تغیرات میں اپنی جگہ کھڑی رہی ہے تو اللہ کی کتاب ہی ہے. تو اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا، یعنی بحیثیت فکر، بحیثیت مذہب، بحیثیت نظریہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. تو اس کو کوئی موت ہی نہیں آئی گی جس کی نشت ثانیہ کا سوال ہو. یہ مسلمانوں کے لیے کہنا چاہیے. یعنی اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ. تو مسلمانوں کی نشت ثانیہ کا ایک تصور ہے ہمارے ہاں، اور یہ تصور کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے بعض احادیث ہے جس کو لوگوں نے اسی طرح سمجھا ہے کہ آخری زمانے میں ان کے ہاں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوگی جو 7-8 سال کے لیے، اچھا اس میں 7-8 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، 7-8 سال کے لیے دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ کر دے گی اور ایک بہار آ جائے گی. تو یہ بیان کیا گیا ہے. یا سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کا معاملہ ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آخری زمانے میں مسلمان ایک مرتبہ پھر دنیا میں اقتدار حاصل کر لیں گے. تو یہ نشت ثانیہ کا تصور یہاں سے پیدا ہوا. یہ تو تحقیق طلب موضوع ہے، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے
کہ مسیحیوں کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے، اور یہود نے تو چونکہ حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں تھا تو وہ اب بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی جو تورات کی پیشین گوئیاں ہیں یا ان کے صحائف کی، وہ آج بھی اس کے منتظر ہیں کہ وہ پوری ہوں گی. تو جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے تھے ان کے نزدیک وہ بھی نہیں آیا، اور جس وہ نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ بھی نہیں آیا. تو درا حال ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دونوں آ گئے، اور بدقسمتی سے انہوں نے دونوں کو نہیں مانا. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کرونا وائرس سے، تو اس میں دو رویے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کو خدا کی آزمائش قرار دے کے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ اس کا سائنسی طور پہ ایجاد، اس کا جو کیور ہے اس کو تلاش کرنے میں محنت صرف کر رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جب اس طرح کی کوئی آزمائش آتی ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی لوگوں کو ڈرا کے اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، یا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو حل ہے اس کو تلاش کیا جائے، کیونکہ یہ بیماری بھی انسانوں نے پیدا کی ہے اور اس کا حل بھی انسانوں نے تلاش کرنا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. دیکھیے، ایک بندہ مومن تو اصل میں ان دونوں ہی کو ہاتھ میں لے کے چلتا ہے. مجھے انفرادی طور پر جب تکلیف آتی ہے تو میرے مذہب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے اس کی تدبیر تلاش کرنی ہے. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف و بیماری ہو تو دور دراز دیہات کے لوگ بھی اپنے مریض کو چارپائیوں پر اٹھا کر ہسپتال تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو بھی اسی طرح اس طرح کا علاج دریافت کرنے میں اپنا کام کرنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جو چیزیں دریافت ہو جائیں ان کو ایک تدبیر کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. یہ چیز خود ہمارے مذہب کی سکھائی ہوئی. یعنی ہم کسی ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جو کوئی جادو منتر کی قسم کی چیزیں سکھاتا ہو. مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر مذہب پر تنقید میں بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ چیز کہاں سے سنی اور پڑھی ہے. قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ سب اس سے بالکل خالی ہیں. یعنی ہم تو بالکل سائنسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. جب بھی کوئی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، دنیا میں کوئی معاملہ ہوگا، تو سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے اور تدبیر کریں گے، بلکہ یہ تدبیریں مقدماً کریں گے. یعنی یہ ہمارا مذہب ہے جس نے ہمیں تعلیم دی. آپ سورہ یوسف میں دیکھیے کہ وہاں یہ ہدایت کی گئی کہ ایک قحط آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے، تو اس کے لیے خواب دکھایا گیا کہ یہ اہتمام کرنا ہے. خدا کے ایک پیغمبر نے وہ تدبیر دی، غلہ محفوظ کیا گیا. یہ جتنا کام ہے اس میں کوئی دعا نہیں کی گئی محض، یا کوئی جنتر منتر نہیں کیا گیا، کوئی جادو نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تدابیر بتائی گئی ہیں کہ یہ کرنی ہے. تو یہ تدابیر جو ہے یہ ہمارے مذہبی علم کا حصہ ہے، ہمارے مذہبی شعور کا حصہ ہے. ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ ایک طرف اگر لوگ علاج کر رہے ہوں تو تم بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ کوئی منتر پڑھ لینا. یہ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ. دوسرے یہ کہ ہم بہرحال چونکہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ہستی کے طور پر مانتے ہیں کہ جو فلسفیوں کا محرک اول نہیں ہے، محض ایک حی قیوم ہستی ہے، زندہ اور بیدار ہستی ہے. اس کو اونگ نہیں آتی، وہ ہمارے ساتھ متعلق ہے. اور اس کے بارے میں بھی جس طرح ہمیں سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والی چیز کے لیے بھی اس طرح تدبیریں کرو، یعنی منصوبہ بندی کرو، کیونکہ یہ دنیا اسی اصول پر بنائی گئی ہے. تو اسی طریقے سے یہ سبق بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ایک ملاح کی کشتی کے معاملے میں بھی ہمارا پروردگار براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بچانا ہے یا کیا کرنا ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو ہم اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ عام حالات میں بھی کرتے ہیں. وہی زکام ہو جائے تو اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانسی آ جائے تو اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علاج کر کے کر رہے ہوتے ہیں. یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. یعنی پوری طرح ہم علاج کرتے ہیں. اور پھر یہ جو اس طرح بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے بھی دونوں پہلو ہیں. یعنی ایک اس کا وہ سائنسی پہلو ہے کہ یہ کن اسباب سے آئی ہے، ان اسباب کو پیدا کرنے میں میرا آپ کا کیا دخل ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے. تو اس میں بھی ہمارا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ ہم اس غلطی کو تلاش کریں گے، اس کا ازالہ کرنے کی صحیح کریں گے. لیکن دوسری جانب ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اس مالک کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گے، اس کے سامنے بھی گڑگڑائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کیوں ہونے دیتا ہے. یعنی وہ ہماری غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو روک دے.
وہ اس کائنات کا خالق ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنی کتاب میں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ میرے نظر ہوتے ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عذاب کا دروازہ تو رسول اللہ کے بعد بند ہو گیا، لیکن نظر کا مطلب کیا ہے؟ تنبیہات، یعنی کبھی موت کو جمع کر کے، کبھی زلزلے سے، کبھی طوفان سے خدا تنبیہ کرتا ہے، اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ چیز آ جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کے حسین امتزاج سے ایک بندہ مومن کی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ شخصیت ہے جس کو وقت ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، یعنی تدبیر، علم، اس کا صحیح شعور، اس میں ہم نہ توہمات میں مبتلا ہوں گے، نہ اس کا شکار ہوں گے، نہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک جانب علاج کرنے والا معالج ہے، تم جا کے دعا کرنا شروع کر دو۔ نہیں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم علاج کرو، علاج کو دریافت کرو، تمہیں بھی اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم ہونا چاہیے جس طرح کے ہونے کا حق ہے، لیکن دوسری طرف اپنی تمام تدبیروں کی کامیابی کے لیے اپنے رب کے سامنے دعا کرو۔ یہ جو تنبیہات ہیں یہ ہر پہلو سے ہیں، یہ ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں، یہ خدا سے بیگانگی کے معاملے میں بھی ہمیں بیدار کرتی ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وبا نے ہم مسلمانوں کو خدا یاد کرایا ہے، باقی دنیا کو بھی کرایا ہے، یعنی باقی دنیا بھی اب دعائیں کرنے لگ گئی ہے، یاد کرایا ہے۔ تو یہ وہ تنبیہ کا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ دنیا بنائی اس طریقے سے ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خدا کی تنبیہ ہے تو اب ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہمیں وہ سب کام کرنے ہیں جو اس سے بچاؤ کے ہیں، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ تنبیہ پھر ایک بہت بڑی سزا بن جائے گی، اس لیے کہ جو دنیا میں ہمیں علم دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، اس کا استعمال نہ کرنا بھی بڑے برے نتائج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے، اور یہی ایک صحیح متوازن تعلیم ہے۔ باقی یہ کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اس اصول پر بنی ہے کہ اس میں بیٹھ کے ایک طرف لوگ علاج کریں اور کسی مرض کی دوا تلاش کریں اور دوسری طرف کچھ لوگ منتر پڑھتے رہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دعائیں اور یہ تدبیریں اور یہ سب چیزیں یہ اپنی ذات میں مؤثر ہیں۔ ہمارا رب مؤثر کرے گا، یہ مؤثر ہو جائیں گی، وہ مؤثر نہیں ہونے دے گا تو بڑی سے بڑی تدبیر بھی بے بسی میں چلی جائے گی۔ بہت شکریہ، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا۔ ایک اور پہلو جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور سائنسی ایجادات کا دور ہے، اور انسانیت نے وہ ترقی کی جو منتہا ہے یا منہاج ہے اس کو حاصل کیا ہے، اور اسی ضام میں ہمیں بعض فلسفے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی کچھ عرصہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ سائنس شاید اس پہ بھی قدرت پالے کہ موت کو بھی شکست دے دے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ تنبیہات ہیں اور عالمی سطح پر جب آتی ہیں تو آپ کو یہ جو تنبیہ کرونا وائرس کی صورت میں آئی ہے اور اس سے جو ایک عالمی منظرنامہ بنا ہے، ملک بند ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ہجوم جمع ہیں اور پریشان ہیں، یہ کیا دکھاتا کیا ہے انسانیت کو کہ تمہارے جو یہ مطلب فلسفے اس ضمن میں جاری تھے ان کو کیا خدا کوئی تنبیہ کے ذریعے شکست دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ تنبیہ ہوتی اس لیے ہے، توجہ دلائی ہے، شکست اور فتح کی نفسیات سے نکلنا چاہیے۔ جس کو نظر یا تنبیہ کہا ہے قرآن مجید نے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان بعض اوقات بہت معمول کی قریب کی چیزوں کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ سائنس کی جو ایجادات ہیں یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں سفر میں کیا سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، ابلاغ میں کیا سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، انسانوں کو اور کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس دنیا کو، کائنات کو سمجھنے میں بھی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یعنی یہ دنیا وجود میں کیسے آئی ہے، یہ بگ بینگ کیا تھا، یہ کائنات کس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس میں اجرام فلکی کیسے وجود میں آتے ہیں، بہت سے حقائق انسان نے جان لی ہے۔ لیکن وہ بنیادی مسئلہ جو اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑا پرابلم رہا ہے ہمیشہ، وہ کیا ہے؟ مادے کا وجود میں آنا، مادے سے حیات کا پیدا ہونا، حیات میں شعور آ جانا، اس میں تو ایک قدم بھی نہیں بڑھایا گیا۔ تو اس وجہ سے سائنس کو اس وقت کوئی بات کہنے کا یارہ ہونا چاہیے جب وہ اس طرف کوئی قدم بڑھائے گی۔ ایک قدم بھی نہیں بڑھایا گیا اس معاملے میں، بلکہ آثار بھی نہیں ہے کہ ادھر کوئی قدم بڑھ سکتا ہے، یعنی ابھی دور دور تک اس کے کوئی آثار نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے اس طرح کے موقع پر آپ کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. جو آپ کی خوبیاں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں یا آپ کے کرشمے ہیں بہت غیر معمولی ہیں، لیکن کائنات کے معمے کو حل کرنے کے معاملے میں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا. تو اس لیے ایاز قدر خود بشناس پر اپنے اندر رہنا چاہیے. انسان کی غلطی کیا ہے؟ یعنی اس کو وہ جو کہتے ہیں نا محاورے میں کہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی، آپ نے پنساری کی دکان کھول لی. تو یہ ہلدی کی گانٹھ ہوتا ہے ہمارا علم، ہماری دولت، ہمارا عز و جاہ، ہمارا اقتدار. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً عام انسانوں کو بھی آپ دیکھیں کیسے متکبر لوگ ہوتے ہیں، چودھریوں میں، بڑوں میں، سیاستدانوں میں، لیڈروں میں، تو ان کو بھی جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو اس طرح بحثیت مجموعی بھی بعض اوقات پوری انسانیت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ، یہ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ یہ وائرس جب وجود میں آیا تھا تو اس کے شیوع کو وہی روک دیتا، لیکن وہ ہو رہا ہے تاکہ انسانوں کو توجہ ہو اس جانب کہ وہ کتنے بے بس ہیں اور کتنے خدا کی اس کائنات کے اندر، یعنی ایک غیر مرئی چیز گویا تمام انسانوں کو ایسے پینک میں مبتلا کر گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی. یعنی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں اس میں. تو یہ نظر ہیں، تنبیہات ہیں، یعنی انسان کو جھنجھوڑنے اور توجہ دلانے کی چیزیں. جی جاوید صاحب، اسی پر ایک فالو اپ سوال تھا. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ تنبیہ کا موقع ہے، لیکن جو ہم ہسٹری میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب مصیبتیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں انسان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھنے کی اس کو ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا ہو تو میں کس طرح کروں گا، اور اس کے نتیجے میں بہت زبردست قسم کی پروگرس ہوتی ہے. تو ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، مطلب ابھی تو آبویسلی ہم اس سے گزر رہے ہیں، اس میں صحت اور جان کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، لیکن اس طرح کے جب بھی مواقع آتے ہیں اس کے بعد ساری دنیا کے جو برینز ہوتے ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور اس کی چیزوں کا حل نکالتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ میں تو اس کو دونوں پہلوؤں سے تنبیہ سمجھتا ہوں. یعنی یہ اس لحاظ سے بھی تنبیہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرے، اور اس لحاظ سے بھی تنبیہ ہے کہ یہ دنیا اس طرح نہیں بنائی ہے کہ تم نے ترقی کر لی ہے تو اب سو جاؤ. یعنی اس میں ہر لحظے ایک چیلنج موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ علم کے لیے بھی گویا ایک تنبیہ بن جاتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان بیدار ہوتا ہے، نئے حل سوچتا ہے، نئی راہیں تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اگر اس طرح کی نہ بنائی ہوتی، جہاز وہاز بنا کے ہی آپ کو پیدا کر دیا ہوتا، تو انسان کے کمالات کا اس طرح ظہور نہ ہوتا. تو یہ دونوں پہلوؤں سے تنبیہ بن جاتی ہے. غامدی صاحب، ایک یہ جو نئی سچویشن میڈیا کے اوپر آج کل چل رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، اور اس میں دو لوگ ہیں. مذہبی طبقہ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم پر ہے اور دوسرا طبقہ دوسرے ایکسٹریم پر ہے. ایک دوسرے کو دشنام ترازی اور سلینڈرنگ ہو رہی ہے. تو آپ کیا ایڈوائز فرمائیں گے؟ یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہوں یا مذہبی طبقے کے لوگ ہوں، ان کو شائستگی نہیں سکھائی گئی، بات کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا. ان کو اپنا کوئی مطالبہ پیش کرنا ہے تو مہذب لوگ کیسے کرتے ہیں، اور کسی کے مطالبے پہ تنقید کرنی ہے تو تہذیب یافتہ لوگ کیسے تنقید کرتے ہیں، اس کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی. یعنی ایسے موقعوں کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ دل بیٹھ جاتا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ محض جبہ و دستار دیکھ کر ہم ان سے مروب ہو رہے تھے، لیکن وہ جبہ و دستار ان کو تہذیب نہیں سکھا سکا. اور اسی طریقے سے جدید تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹیوں میں رہے ہیں، کالجوں میں رہے ہیں، بڑے عہدوں پر رہے ہیں، وہ جب زبان کھولتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حیوانیت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک چیز ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیے جب بھی کوئی اس طرح کا سلوگن یا کوئی نعرہ یا کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس میں ایک انتہا پسندہ اور اطلاقی ذہن پیدا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. یعنی وہ آزادی مانگے گا تو یہ بھول جائے گا کہ آزادی کے بھی کچھ حدود ہیں، ان کو محفوظ رکھنا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جسم مجھے بھی آپ کو بھی دیا ہے اور اسے ہمارے تصرف میں دے دیا ہے، اور اصلاً اس میں ہماری ہی مرضی کا ظہور ہوتا ہے. لیکن کیا اس دنیا کے اندر یہ ہماری مرضی مطلق ہے؟
یعنی کوئی باہوش انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ بات؟ یہ جو ہمارا وجود ہے، بلکہ یہ جسم کو تو ایک طرف رکھیے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا رہن سہن، ہماری امنگیں، ہماری آرزوئیں، اور اگر میں ایک لفظ میں تعبیر کروں تو انسان کی پوری شخصیت وہ بے شمار پابندیوں کے اندر فطری طور پر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو میں اپنے گرد و پیش کو دیکھتا ہوں، میری فطرت کے تقاضے ہیں جو مجھے بہت سی پابندیوں میں ڈال دیتے ہیں، میرا ماحول اور میری معاشرت ہے جو پابندیاں مجھ پر عائد کر دیتی ہے، میں کچھ فیصلے کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مجرد زندگی بسر نہیں کروں گا، میں شادی کروں گا، تو آپ کے خیال میں اب اس کے بعد بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری شخصیت اب میری ہے؟ یعنی میں نے ایک خاتون کو بیاہ کر اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا ہے، اب بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس کی ہو گئی، یعنی جیسے ہی میں اس معاہدے میں گیا ہوں، اور اگر وہ آئی ہے تو وہ بھی اس آزادی میں نہیں رہی۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ماں باپ کے رشتے وجود میں آ گئے ہیں، بچوں کے رشتے وجود میں آ گئے ہیں، کیا اس کے بعد میں ایسا ہی آزاد ہوں کہ یہ کہہ کے اطمینان سے کپڑے اتاروں اور چلا جاؤں؟ بچے پیدا کر کے میں نے پھینک دیے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو میرے اوپر عائد ہو جاتی ہیں، تو میری معاشرت مجھ پر ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، میرے فیصلے مجھ پر ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ اس لیے علی اطلاق کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میری شخصیت میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تو وہ ایک جھوٹی بات کر رہا ہے۔ یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کوئی بقائمی ہوش آواز کہہ نہیں سکتا۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا مطلب کیا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا، تو اس کی میرے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ جب میں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ لیا اور شعوری طور پر اللہ کے دین کو قبول کر لیا، تو کیا کہا؟ وہی کہا جو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اپنا جسم، اپنی روح، اپنا دل، اپنا دماغ شعور کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ تو اسی لیے میرا تو کلمہ جامعہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں، دونوں کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ علم کے ساتھ، استدلال کے ساتھ بات کریں۔ کسی کو دشنام کا ہدف بنا لینا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ طعن و تشنیع کرنا، کسی کا استہزاء کرنا، یہ مہذب اور شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، اور حقائق کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ یعنی یہ بتانا چاہیے کہ یہ دنیا ایک ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ جینے کی جگہ ہے۔ اس میں میری مرضی کے الفاظ تو میرے لیے بھی موضوع نہیں ہے، کسی کے لیے موضوع نہیں، یہ بادشاہوں کے لیے بھی موضوع نہیں ہے۔ یعنی جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے جو سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ احساس ہے کہ ہمارے گرد و پیش نے ہم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ تو یہ بات، اچھا اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں کہی کیوں جاتی ہیں، زبان پر آتی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو معاشرتی یا سیاسی نظم وجود میں آتا ہے، یہ آتا تو ہے انسان کی ضرورتوں کے پیش نظر، لیکن آتا انسانوں کے ذریعے سے۔ جب انسانوں کے ذریعے سے آتا ہے تو مثلا خاندان کے ادارے کو دیکھیے، اس میں مردوں کو ایک طرح سے ایک درجے کی برتری حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا نا علیہن درجہ، تو یہ جو درجے کی برتری ہے یہ جیسے ہی حاصل ہوتی ہے، وہ کماتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، تو یہ انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، حدود سے متجاوز کر دیتی ہے۔ یہی معاملہ سیاست میں ہوتا ہے، یہی معاملہ اداروں میں ہوتا ہے۔ تو اس سے بعض اوقات تنگ آ کر یا اس طرح کے مظالم کا ہدف جو طبقے بن جاتے ہیں وہ چیخ اٹھتے ہیں، یعنی وہ ظلم اور استحصال کے خلاف یا حدود سے تجاوز کرنے کے خلاف۔ تو آزادی کی بات جب کی جاتی ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو مغرب کی تاریخ جو تھی وہ کیا تھی؟ کلیسا کا نہاد، یعنی ایک پاپائیت کا ادارہ ہے، اس نے پوری سوسائٹی کو جگڑ لیا۔ اگر وہ صحیح اعتدال پر قائم رہتا تو بغاوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب وہ اعتدال پر نہیں رہا تو پھر اس کے بعد بغاوت ہوتی ہے۔ بغاوت ہوتی ہے تو اسی طرح کے مطلق تعبیریں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں اس بغاوت کا اثر ہے۔ وہ بغاوت ہر اس جگہ پہ ہوگی جہاں پر کوئی اتھارٹی وجود میں آ جائے گی۔ گھر میں ظاہر ہے کہ گھر کے قوام کی اتھارٹی ہے، اداروں میں مختلف نظم وجود میں آ جاتے ہیں، ریاست میں حکمران، سیاسی لیڈر، رہنما، تو انسان پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا میں ان بندروں کو توڑ دوں گا، تو اس میں اس طرح کے جملے زبان پر آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ کیوں وجود میں آیا ہے،
کیا مظالم ہوئے ہیں, کیا زیادتی ہوئی ہے, کہاں حدود سے تجاوز ہوا ہے. ان کے اوپر بھی مذہب کا لٹ لے کے چڑھ دوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر یہ بتانا چاہیے علمی طریقے سے کہ اگر یہ علی الاطلاق بولا جا رہا ہے تو بیوی ہے یا میاں ہے, یہ ٹھیک نہیں بولا جا رہا. اور اگر یہ کسی خاص ظلم استحصال کے خلاف بات کی جا رہی ہے تو ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہیں, لیکن بات کو درست کر لیجیے. یہ صحیح رویہ ہے میرے نزدیک تہذیب و شائستگی کا. اس سے خیر پیدا ہوتا ہے, دشنام ترازی کا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. یہ سوال پوچھا گیا جی کہ طائف کے دعوتی سفر کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کے رویے کو دیکھ کر یہ کہا کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے, تو یہ امکان کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ابھی تو اتمام حجت ہوئی تو پھر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اتمام حجت تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ سے نکلے ہیں اسی دن ہو گیا تھا. طائف کوئی الگ چیز نہیں ہے. طائف اصل میں مکہ ہی کے سرداروں کی ایک گرمائی آپ کہیے قیامگاہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں. کم و بیش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات مکمل ہو گئی تھی. اس کے بعد مہلت دی گئی, اور مہلت دینے کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی ہے. یعنی جہاں تک سرداروں کا تعلق ہے یا بڑے لوگوں کا تعلق ہے, ان کے لیے مہلت ختم ہو چکی تھی. وہاں پر کچھ غریب, کمزور, پسے ہوئے لوگ تھے کہ جو ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے. یہ ساری مہلت ان کے لیے دی گئی. اور جبریل نے بھی آ کے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان سرداروں کے اوپر انہی کے محلات تھے, انہی کو بتانے کے لیے گئے تھے, میں 2 پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. سورہ محمد کے اندر جب یہ کہا گیا ہے کہ اما فدامن کیا ہے جی, اما من و اما فدان, کہ اب آپ یا تو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں یا احسان کر کے غلام نہیں بنایا جائے گا, تو آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ جو پہلے سے موجود غلام تھے اور وہ ان جگہوں میں آ گئے تھے ان کا اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوگا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ تو جنگ کے پس منظر میں ہے نا, جہاں سے غلامی پیدا ہوتی تھی اس کا دروازہ بند کر رہی ہے. جو لوگ پہلے سے غلام ہیں وہ تو اس میں زیر بحث ہی نہیں. وہ اگر قیدی بن کے آگے ہیں, پہلے سے غلام ہیں, تو ان کو تو آزاد ہونا ہے پہلے. یعنی ان کے لیے سوال ہے موجود غلام کا آزاد ہونا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مکاتبت کا قانون نازل کیا کہ جو لوگ پہلے سے غلام ہیں وہ آزاد ہونا چاہیں تو وہ مکاتبت کر لیں. مکاتبت کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کا اطمینان دلا دیں کہ وہ پک پنگے نہیں بنیں گے, اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیں گے. اس کے لیے وہ ایک معاہدہ کریں. معاہدہ کرتے ہی جو کچھ وہ کمائیں گے اب وہ گویا ان کی آزادی کا پروانہ بن جائے گا. اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں. تو موجود غلاموں کے لیے مکاتبت کا قانون تھا, اور نئے بنانے والوں کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی نہیں بنے گا. یہ 2 الگ الگ باتیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر ہے, اب یہ آپ نے فرمایا, تو یہ عقلی استدلال ہے یا قرآن مجید میں کہیں آتا ہے؟ قرآن مجید سے بھی بالکل واضح ہے. آپ حضرت جبریل امین کے بارے میں ذرا قرآن مجید کے بیانات پڑھیے اور اس وقت آنکھیں اور دل و دماغ کو کھلا رکھیے, پھر دیکھیے کیا مقام ان کا بیان کیا گیا. ہمارے ہاں تو چونکہ شاعری ہوتی ہے اور اس میں جبریل امین بھی در کا سواری ہو جاتا ہے. قرآن مجید کو پڑھیے, اس سے معلوم ہوگا کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. آپ نے خلقت کا لفظ استعمال کیا, تو خلقت کے لحاظ سے قرآن مجید میں فرشتوں کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا گیا؟ نہیں, کچھ بیان نہیں ہوا, لیکن قرآن مجید کے اشارات انگلی اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ وہ بہرحال اپنے عنصر کے لحاظ سے یا عنصر تخلیق کے لحاظ سے بھی بڑی برتر مخلوق, صاف معلوم ہو رہا ہے, لیکن اشاراتی ہے. یہ ابلیس والا معاملہ پیش نہ آتا اور جنات زیر بحث نہ آ جاتے تو شاید جنوں کے بارے میں معلوم نہ ہوتا, لیکن ہو گیا. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہم مادے کی جن 3 صورتوں سے واقف ہیں تو یہ تینوں مخلوقات انہی سے وجود میں آئی ہیں.
یعنی یہ جو مادے کی صورت ہے جس کو آپ مٹی، طین، تراب وغیرہ کہتے ہیں، سلسالن کالفخار یا ٹھوس صورت، اس سے انسان وجود میں آئے ہیں اور دوسری مخلوقات، اور جو انرجی کی فارم ہے اس سے جنات، اور جو روشنی یا لائٹ یا نور کی فارم ہے وہ بھی مادے کی ایک صورت ہے، اس سے فرشتے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سورہ 3 کی جو ابتدائی قسمیں ہیں اور پھر جواب قسم میں جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو، اس کا جواب قسم جو بنایا، تو جزا و سزا کے مقامات آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سر، ایک گروپ پہ ہماری جو قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، انالیٹیکل اسٹڈی بیان کی چل رہی ہے، تو اس میں بڑی اس پہ جو ہے گفتگو ہو چکی ہے، تو اگر آپ خود بیان فرما دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ جب اس وقت تو 2 بج گئے ہیں، آپ کے پاس 40 منٹ تھے، لیکن آپ نے اتنی تاخیر کر دی اس سوال میں، اب میرے پاس بیان کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہ گیا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔